نہیں کر سکتے۔ اس نعمت کا احساس تو وہی بندہ کر سکتا ہے جس کی شادی کو 15 سال ہو گئے، جس کی شادی کو 20 سال ہو گئے، مگر اب تک گود اولاد سے خالی ہے۔ اس کے کلیجے سے جا کر کے پوچھو اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کیا نہیں کیا اس نے اس نعمت کو پانے کے لیے۔ 50 مزارات پر چادر اس نے پیش کی تاکہ اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ 20 مولویوں سے تعویذ اس نے حاصل کیا تاکہ مجھے اولاد مل جائے۔ جس پیر صاحب سے ملاقات ہوئی، جس سید زادے سے ملاقات ہوئی، دعا کے لیے اس نے کہا تاکہ مجھے اولاد مل جائے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام اولاد ہے۔ انسان کو یہ فکر ستاتی رہتی ہے یار مجھے بھی اللہ کی یہ نعمت ملے، لیکن یاد رکھنا رول شریف والو، جب اللہ تبارک و تعالی بندے کو یہ نعمت عطا کر دے اولاد کی شکل میں، تو اس نعمت کے ملنے کے بعد ماں باپ کو ایک فکر لائق ہوتی ہے یار یہ میرا بیٹا جو بڑی مرادوں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد اور بڑی دعاؤں کے بعد ملا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ بیٹا، میری یہ اولاد آگے چل کر میری بھی وفادار بنے اور اللہ رسول کی بھی وفادار بنے۔ ہر ماں باپ کے سب سے بڑی دل کی اگر خواہش ہوتی ہے تو یہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس وقت جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، کیفیت یہ ہے جس اولاد کو ماں باپ نے دعاؤں سے مانگا، جس اولاد کی خاطر کئی مزارات پر ماں باپ نے چادریں چڑھائی، کیفیت یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو کنارے کر دیا جاتا ہے اور بیوی کو لے کر کے بندہ سائیڈ ہو کر کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ کو 5 بیٹے ہونے کے بعد بھی اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکانی پڑتی ہیں، بوڑھے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھلنے پڑتے ہیں۔ ہر ماں باپ کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے یار میری اولاد بڑی ہو کر میری بھی وفادار رہے، اللہ رسول کی بھی وفادار رہے۔ اس لیے کہ کیفیت یہ ہے جس بیٹی کے لیے ماں باپ نے اتنے جتن کیے، باپ نے اپنی خوشی کو اپنی خوشی نہ سمجھا، اگر سمجھا تو بیٹی کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا، اپنا سارا آرام، اپنا سارا درد اس نے بیٹی کی محبتوں پر قربان کر دیا، مگر اس بیٹی نے ان محبتوں کا کیا صلہ دیا؟ ایک غیر کے ساتھ بھاگ کر کے اس نے معاذ اللہ شادی کر لی، اور 10 دنوں کے بعد 15 دنوں کے بعد جب اسے پکڑ کر کے تھانے میں لایا گیا اور آفیسروں کے سامنے کھڑا کیا گیا، بوڑھا ماں باپ برادری کے چند لوگوں کو لے کر جب پہنچا ہے تھانے کے اندر، اس نے اپنی پگڑی اتار کر کے بیٹی کے قدموں میں رکھی اور کہا بیٹی جب سے تو گھر سے چلی گئی 10 دن گزر گئے ہیں، تیرے باپ نے کچھ نہیں کھایا، تیری ماں نے کچھ نہیں پیا، نہ ہمیں رات میں نیند آتی ہے، نہ ہمیں دل میں قرار آتا ہے، کہاں تلاش نہیں کیا بیٹی تجھے؟ اسٹیشنوں پر ہم نے دیکھا، بس اسٹینڈوں پر ہم نے دیکھا، گاؤں گاؤں شہر شہر گلی گلی تیرے لیے ہم بھاگے۔ چل بیٹی تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا ہے تاکہ گھر والوں کو قرار اور چین مل جائے۔ مگر آپ دیکھیں جس بیٹی کے لیے باپ نے اتنے جتن کیے، جس بیٹی کے لیے باپ نے اتنے دکھڑے اٹھائے، میں کہنا چاہتا ہوں شادی کے بعد اور اولاد ہو جانے کے بعد باپ کا کوئی شوق نہیں رہتا، اس کے سارے شوق ختم ہو جاتے ہیں۔ جب تک شادیاں نہیں رہتی کئی سارے شوق رہتے ہیں، میں یہ پہنوں، میں یہ کھاؤں، میں یہاں جاؤں، میں یہ پسند کروں، میں یہاں رہوں، مگر شادیوں کے بعد اولاد ہو جانے کے بعد اپنے تو سارے شوق ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر تو یہ لگا رہتا ہے میرے بیٹے کو کیا پسند ہے، میری بیٹی کو کیا پسند ہے، میرے بچے کیا کھائیں گے، میرے بچے کیا پہنیں گے۔ اپنا سب کچھ باپ اپنی بیٹی کے پیچھے جھونک دیتا ہے، لیکن اس بیٹی نے اس باپ کو کیا دن دکھایا؟ باپ نے کہا چل بیٹی گھر پر تیرا سب انتظار کرتے ہیں، مگر بیٹی نے پلٹ کر کے آفیسر کو کہا یہ کون ہے آنے والا بوڑھا؟ میں تو اسے جانتی نہیں، اسے یہاں سے روانہ کرو، میں تو اس کے جانتی ہوں جس کے ساتھ میں گھر سے گئی تھی۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہے۔ اس لیے ہر ماں باپ کے دل کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اولاد ملنے کے بعد اب یہ اولاد ماں باپ کی
اور اللہ رسول کی وفادار کیسے بنے. سب کے دل کی یہ خواہش کی اولاد ہماری بھی وفادار ہو اور زور سے بولو اللہ رسول کی بھی وفادار ہو. اب کرے تو کیا کرے اس کے لیے بندہ. چلو آؤ کہیں اور نہیں چلے, اسی بارگاہ میں چلے. کون سی بارگاہ؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس بارگاہ میں چلے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے. وہ بارگاہ جہاں پر ساری گتھیاں سلجھا کرتی ہے, جہاں پر سارے مسائل کا حل ہو جاتا ہے, جہاں پر سارے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں, جہاں پر ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے, وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. اس بارگاہ میں چل کر کے عرض کرے یا رسول اللہ علیہ السلام, آپ کے صدقے میں اللہ نے اولاد تو عطا فرمائی, مگر فکر ستا رہی ہے یہ اولاد ہماری وفادار اور اللہ رسول کی وفادار بن کر کے کیسے زندگی گزارے. توجہ سے سنیے گا رول شریف والوں, آج مدینے والے کے میلاد کی محفل میں اور شان سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عنوان سے سجائی گئی اس محفل میں حاضر ہوئے ہو. میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں, یہ پیغام لے کر کے جائیے گا. انشاءاللہ زمین پر رہو گے تو بھی خوشیاں ملے گی, مر کر کے زمین میں چلے جاؤ گے تو بھی اللہ خوشیاں عطا فرمائے گا. نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام بندہ کیا کرے, اولاد تو مل گئی اولاد تو, مگر یہ ماں باپ کی اللہ رسول کی وفادار کیسے بنے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. اگر تم چاہتے ہو کہ اولاد ماں باپ کی اللہ رسول کی وفادار بن کر کے رہے تو اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کتنی چیزیں؟ زور سے بولے کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام کون سی 3 چیزیں سکھائے. ارشاد فرمایا نمبر 1 حب نبیکم, اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. سبحان اللہ. کیا سکھاؤ؟ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. دیکھو جس کے دل میں مدینے والے کی محبت ہوتی ہے, پھر چاہے وہ اسکول پڑھے, چاہے وہ کالج پڑھے, چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھے, کہیں پر اپنے ایمان کا اپنی عزت و آبرو کا سودا نہیں کرتا. جب سینے میں مدینے والے کا پیار ہوتا ہے, کوئی چاہے تو حسن کا لالچ دے, چاہے تو پیسوں کا لالچ دے, چاہے تو گھومنے پھرنے کا لالچ دے, پلٹ کر کے دیوانہ کہتا ہے میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں, میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے, یہ کوئی دنیا کی محبت کا نشہ تھوڑی ہے کہ چند پیسے جسے اتار دیتے ہیں, کرسی اور حکومت جسے اتار دیتی ہے. یہ مدینے والے کی محبت کا نشہ ہے جو کیا دنیا کے اندر گیا ہے, مگر اس نشے کو موت کی سختیاں بھی نہیں اتار سکتی ہے. پہلی چیز اپنی اولاد کو مدینے والے کی محبت سکھائے. اب حضور کی محبت سکھاؤ گے کیسے؟ توجہ